مفتی خورشید اسعودی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی خورشید اسعودی کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، اس دنیا میں رہ کر ہم جس نوعیت کی زندگی گزار رہے ہیں، جس اسٹائل کی زندگی ہم جو گزارتے ہیں، اس اور حقیقت کیا ہے اور ہم کیا سوچ کر زندگی گزارتے ہیں، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں بہت بہترین نقشہ کھینچا ہے کہ تم کیا سوچ کر، کیا سمجھ کر، تمہارے کیا ارادے، تمہارے کیا عزائم، تمہاری کیا سوچ اور تمہارے کیا لمبے لمبے پلان کے تحت میں جو زندگی گزر رہی ہوتی ہے، اور اس کے برعکس تم عنقریب کہاں اپنے قدم کو بڑھا رہے ہوتے ہو، انجانے میں۔ اتفاق کی بات ہے کہ دونوں چیز انجان ہے۔ میں آج ایک لمبا پلان بنایا، آج سے 10 سال کے بعد مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ بھی تو چیز انجان ہے کہ آنے والے سال، آنے والے لمحے، آنے والے اوقات، آنے والے یہ 10 سال، آیا میں یہ کامیاب ہو پاؤں گا یا کامیاب نہیں ہوں گا، یا یہ وقت میرا کیسے گزرے گا، کیسے نہیں گزرے گا، ایک گمان ہے۔ یا آنے والے 10 دنوں میں میری موت ہو جائے گی، میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، قبر کے سوال و جواب کا مرحلہ مجھ پر آ جائے گا، آخرت کے مناظر میرے سامنے شروع ہو جائیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو ایسا نہیں کہ ہم جو فیوچر کے پلان کے ساتھ جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ فیوچر کا پلان یقینی ہے، اور آخرت، قبر کے سوال و جواب یہ غیر یقینی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے، دونوں کا کوئی ٹھیک ٹھکانہ نہیں ہے۔ آدمی پلان ادھر کا کر رہا ہے اور بعض مرتبہ ادھر چلا جاتا ہے۔ آدمی دنیاوی حساب و کتاب کر رہا ہوتا ہے اور فرشتے اس کے بعض مرتبہ اس کے دانا اور پانی اور اس کے سانسوں کے آخری حساب و کتاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ذہنوں میں پلان بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں، 20 سالہ پلان، 10 سالہ پلان، اپنے پیڑھیوں کے تعلق سے پلان۔ یہ شریعت میں کیا شریعت میں یہ چیز منع ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی. وہ ایک رہنما اصول ہے زندگی گزارنے کے. ان میں سے آپ نے ایک بات کا تذکرہ فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں تم متوسط درجے کو اختیار کرو. متوسط کا مطلب نہ اتنے کاہل اور سست اور اتنے انسٹیبل اور اتنے ان پلان انسان بن کر اپنی دنیاوی زندگی کو مت گزارو کہ کل کیا ہوگا اس کی کوئی فکر نہیں. کل کیا کھائیں گے, کیا پہنیں گے, کہاں رہیں گے, اپنی بزنس کی ترتیب کیا ہوگی, کیا پلان ہوگا, بالکل اس سے غافل ہو کر بس الڑ پلڑ زندگی گزار رہے ہیں. ایسا بھی منع ہے شریعت میں. لیکن اور ایسے کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں, اور سارے دنیا کے لوگ ایسے آدمی کو بیوقوف, نادان, لاچار, کوڑھیا, بے کام, بے روزگار کے نام سے انہیں پکارا جاتا ہے. سماج کا, گھر کا, خاندان کا اس کو ایک بوجھ مانا جاتا ہے, جس کے پاس اپنے روزی روٹی کے کوئی پلان ولان نہیں ہے. اس پر افسوس کے اتنے انبار لگائے جاتے ہیں, اور اس پر افسوس کی اتنی ٹپڑیاں کی جاتی ہیں, اور اتنے زیادہ اس پر تانے دیے جاتے ہیں کہ مت بولیے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو صبح اٹھا تو دنیا, رات سویا تو دنیا, بستر میں آیا تو دنیا, چائے پی رہا تو پیسے, ہمیشہ اسی کے چرچے میں ہے. اور اس دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں, اس سبقت لے جانے کے چکر میں وہ دنیا کے نہ اپنے بیوی کے حقوق ادا کر پا رہا ہے, نہ بچوں کے صحیح حقوق ادا کر پا رہا ہے, تو نہ بیوی بچوں کے حقوق جو ادا نہیں کر پا رہا ہے, کیا آپ اس سے امید کر سکتے ہیں کہ وہ خاندان کے حقوق ادا کرے گا, پڑوسی کے حقوق ادا کرے گا؟ کیا امید کرتے ہیں آپ اس سے, جو اپنے بیوی بچوں کے حقوق صحیح طور پر اس دنیا کو کمانے کے خاطر ادا نہیں کر پا رہا ہے, ان کو ٹائم نہیں دے پا رہا, ان کو پیار نہیں دے پا رہا ہے, ان کی تربیت نہیں کر پا رہا ہے. تو اب ایسے آدمی سے کیا امید ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی دنیا اسے کامیاب سمجھتی ہے. کامیابی کے بڑے بڑے القاب سے اسے نوازے جاتے ہیں, اور دنیا اس کو ایوارڈ سے نوازتی ہے کہ کامیاب ترین انسان, اس کے پاس بہت پیسے ہیں, دن رات خالی فیکٹری اور پلاننگ میں ہی اس کا وقت گزرتا ہے, اور اس کے چکر میں اس نے سب کو خیر آباد کیا ہوا ہے. تو شریعت میں یہ بھی مطلوب نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو جس بات کی ترغیب دی ہے کہ دنیا کے معاملے میں درمیانہ روی کو اختیار کرو, نہ کاہل بنو اور نہ اتنے بڑے پلانر اور اتنی زیادہ دنیا کی محبت اپنے دلوں میں سنبھالو کہ جس کے چکر میں تمہارا آخرت تمہارے ہاتھوں سے نہ چلی جائے. اور اسی کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے اس سورت میں, الہاکم التکاثر. امید کرتا ہوں کہ یہ سورت سب کو یاد ہوگی, اگر یاد بھی نہ ہو تو استحضار تو ضرور ہوگا, اتنے بار سنے ہیں یہ. الہاکم التکاثر, کیا فرما رہے اللہ رب العزت؟ تمہارا دنیاوی کمپٹیشن نے, دنیا حاصل کرنے کے کمپٹیشن نے تم سب کو غافل کر دیا ہے, تم سب کو غافل کر دیا ہے. اتنا کمپٹیشن, اتنا کمپٹیشن, اتنا زیادہ مقابلہ, اتنا ہیوی پلاننگ, گھروں کے اتنے اونچے ڈیزائننگ, اتنے بڑے بڑے خواب. اللہ اکبر. آدمی خواب کیوں سجاتا ہے؟ خواب اس لیے سجاتے, ظاہر سی بات ہے کہ ریلوے اسٹیشن میں رہ کر ریلوے اسٹیشن کے تعلق سے کوئی پلان نہیں کرتا, کسی لاڈج میں رہ کر اس لاڈج کو بنانے اور اس کو سنوارنے کے تعلق سے کوئی پلان نہیں کرتا انسان, ریل میں سوار ہو کر اس کو سنوارنے کی کوئی پلان انسان نہیں کرتا ہے. کیوں بھائی؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ 1 رات مجھے رہنے ہیں, 2 رات مجھے رہنے ہیں, 4 راتیں مجھے یہاں گزارنی ہے. یا کسی سفر میں جاتا ہے 15 دن, 20 دن, 25 دن یا 1 سال 2 سال کے لیے, وہاں بھی کسی قسم کی کوئی پلان نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے جانے ہیں یہاں سے, آج چلا جاؤں, کل چلا جاؤں.
لیکن پلان انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر کرتا ہے، کیا وہاں سے نہیں جائے گا وہ؟ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، غالباً حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا ایسے ایسے تم گھر بنا رہے ہو یار، ایسا لگتا ہے کہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے۔ اتفاق کی بات ہے صالح علیہ السلام کی قوم کے گزر کر کئی ہزار سال ہو چکے، ان کے گھریں تو محفوظ ہے، اتنا ہیوی وہ گھر بنایا کرتے تھے کہ دنیا کے عجوبہ میں شمار ہو گئے۔ دنیا کے 7 عجائب میں ان کے بھی گھر شمار ہوتے ہیں، پہاڑوں میں، پہاڑوں کے کھو میں جو۔ تو صالح علیہ السلام حالانکہ فی الوقت تو ایمان نہیں لائے تھے ان کی قوم، آپ کی باتوں کو نہیں مانا تھا، لیکن ان کے گھر کے ایک لمبے پلان اور ان کے گھر کی مضبوطی کی وجہ سے صالح علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا تم تو گھریلو اتنی ہیوی ڈیزائننگ کرتے ہو گھروں میں اور اتنا مضبوط گھر بناتے ہو، لگتا ہے کہ تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اگر کوئی صاحب گھر میں ڈیزائننگ کر رہا ہے اور کسی گھر کو سنوار رہا ہے، بنا رہا ہے، اس کو جا کر یہ بات بول دو، مرچی جیسا لگ جاتا ہے، ارے کیا بات کر دیا آپ نے، کیا بات کر دیا آپ نے، دکھتی رگ میں ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ اس کا جواب تو نہیں ہے کہ بھائی آپ اتنے ہیوی بنگلے بنا رہے ہیں، آپ اس میں ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، اپنے لیے نہیں، ہمیں میری نسل کے لیے بنا رہے۔ کیا آپ کی نسل ہمیشہ رہے گی؟ آپ کی نسل آئے گی اور کہے گی میرے دادا جان تو بہت بیوقوف آدمی تھے، ان کو یہ ڈیزائننگ، یہ کوئی ڈیزائن ہے گھر بنانے کا، توڑو یار اس کو۔ اگر ان کے پاس پیسے ہیں تو فوراً توڑوا دیں گے، اور پیسے نہیں ہے تو دادا جی کو کوس کوس کر اس میں مجبوری سے زندگی گزاریں گے۔ ٹھیک پلان نہیں ہے۔ دیکھیں آج سے 20 سال پہلے پلان کی گئی بلڈنگ آج سکسیسفل ہے کیا؟ وہ چیز کیا سمجھا جاتا ہے آج موجودہ جنریشن اس بلڈنگ کو کیا سمجھتی ہے؟ حالانکہ جب وہ بلڈنگ بنی تھی تو پورے بستی میں ویسی بلڈنگ کہیں نہیں تھی، لیکن آج 20 سال کے بعد اس کی حالت یہ ہوئی ہے کہ پورے بستی میں سب سے گھٹیا بلڈنگ وہی ہے، سب سے گھٹیا ڈیزائن وہی ہے۔ نسل، انسان اپنے اوپر چھوڑ کر اپنے نسل کی فکر کرتا، اپنے بچوں کے لیے بنا رہے، آنے والے پیڑھی کے لیے بنا رہے۔ بنانا منع نہیں ہے، مبالغہ آرائی کرنا منع ہے۔ اس کے چکر میں پڑ کر اپنی دنیاوی اپنی آخرت کو اور دنیاوی جائز حقوق کو چھوڑنا منع ہے۔ وہی فرما رہے الہاکم التکاثر، دنیاوی نعمت کو حاصل کرنے کے کمپٹیشن نے تمہیں غافل کر دیا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر کو دیکھ لیتے ہو۔ کتنے ایسے وکیل، کتنے ایسے طبیب، کتنے ایسے بلڈر جو صبح گھر سے نکلتے ہیں، کتنے ایسے مزدور جن کے ذہنوں میں بڑا بڑا پلان ہوتا ہے اور بہت ہیوی کمپٹیشن وہ گھر سے نکلتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آج شام میں قبر کو دیکھنے والا ہوں، آج شام میں مجھے منکر نکیر سے میری ملاقات ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے لیے کر رہا ہوں وہ تھوڑی بھی رحم نہیں کریں گے کہ 3 دن بھی میرے گھر میں ان کی لاش رہ جائے، نہیں، سڑ جائے گی، گل جائے گی، اٹھاؤ، جلدی اٹھاؤ، جتنا جلدی ہو دفن کرو، یہی مطلوب بھی ہے شریعت۔ چلو چند دن رکھ لیں گے یا بطور یادگار، نہیں، اس کو لے جاؤ۔ جن کے دل میں ایمان ہے وہ تو اپنے گھروں میں بلا لیتے، اندر بلا لیتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، کتنے ایسے سینکڑوں واقعات، نیا گھر بن رہا ہے، بنانے والا بیچارہ مر گیا، اب اس کی اٹھاڑن ہونی تھی، اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے، ان کی بیوی بچے کہتے ہیں وہ لاش کو اندر مت لاؤ۔ علی خصوص ساؤتھ انڈیا میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، وہ لاش کو اندر مت لاؤ، منحوس ہے۔ اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے بیچارہ اپنا ہر کچھ داؤ میں لگا دیا، اپنے آرام، اپنی انا، اپنے اوقات سب کچھ قربان کر دیا، مگر اس کا صلہ یہ ملا کہ اس کی لاش بھی ایک دن ایک رات کے لیے رکھنے کو اس کے اپنے گھر والے تیار نہیں ہوئے۔ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا ہے، جو الگ الگ خیالات اور وہم و گمان میں جو زندگی گزارتے ہیں کہ اگر مردے کو یہاں رکھ دیا جائے تو پھر کیا کیا ہوگا، جو خرافاتیں گمانے بیٹھتی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت سے کوئی فرار نہیں ہے۔ قبل اس کے کہ ہم قبر کی زیارت کر لیں، قبل اس کے کہ ہم منکر نکیر سے ہمارا مقابلہ ہو جائے، قبل اس کے کہ ہم آخرت
کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے لگے، تھوڑی سی اس کی تیاری کر لیں، تھوڑی سی اس کی تیاری کر لیں. یہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. وہی اللہ فرما رہے کلا سوف تعلمون. ٹھیک ہے، میری بات نہیں مانو گے نا؟ اللہ کہہ رہے تم دنیاوی نعمت حاصل کرنے کے چکر میں اتنے ہیوی کمپٹیشن میں تم غافل اور تم قبر کو دیکھ لیتے ہو. اگر میری یہ بات تم کو پسند نہیں ہے تو کلا سوف تعلمون، ضرور بھی ضرور تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، ضرور بھی ضرور تم جان لو گے، یقیناً تم جان لو گے، یقیناً تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. اللہ فرما رہے کاش کہ یقین کا علم تم جان لے ہوتے، کاش کہ تمہارے دل میں یقین ہوتا. اللہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، کاش ہمارے دل میں یقین. ایک ہوتا ہے کسی چیز کا ایمان، ایک ہوتا ہے یقین. یقین جو ہوتا ہے آدمی بالکل یقین، جیسے ابھی یقین ہے کہ سورج میرے سر پر ہے، گرمی ہو رہی ہے اس کی یقین ہے، ابھی دوپہر کا وقت ہے اس کا یقین ہے، میں یہاں موجود ہوں اس کا یقین ہے، آپ یہاں موجود ہے آپ اس کا یقین. اس کو کہتے ہیں یقین. یقین ہو رہا ہے امریکہ موجود ہے، اس کو کہتے ہیں یقین. دیکھا نہیں ہم نے امریکہ کو، لیکن یقین ہے. تو اللہ یہی فرما رہے کاش کہ آخرت کے تعلق سے تمہارے پاس علم یقین ہوتا. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. تم ضرور بے ضرور جہنم کو دیکھو گے، جنت کو دیکھو گے نہیں فرمایا اللہ نے، تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھو گے. کیونکہ جہنم کو وہ بھی دیکھے گا جس کو وہاں جانا ہے، اور جہنم اسے بھی دکھلایا جائے گا جس کو وہاں نہیں جانا ہے، تاکہ اس کو جنت کی قدر معلوم ہو. جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، جب اس بندے کا حساب و کتاب ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، تو پھر فرشتے سب سے پہلے اس کو جہنم دکھاتے ہیں، سب سے پہلے اس کو جہنم دکھاتے ہیں کہ دیکھو اچھا ہوا کہ تم نے صحیح جواب دے دیا، ورنہ تمہارا مقام تو یہاں تھا بائیں جانب میں، دیکھو اس کی خوفناکی. لیکن چونکہ تم نے جواب دے دیا، اللہ کرے اس جواب کی تیاری میں ہم لوگ لگ جائیں، لیکن چونکہ تم نے جواب دے دیا لہذا یہاں تم کو نہیں ڈالا جائے گا، یہاں کی ہوائیں تم پر نہیں چھوڑی جائے گی، یہاں کی کھڑکیاں فی الوقت تم پر نہیں کھلیں گی. صرف دکھا دیا جا رہا ہے اپوزٹ کو، تاکہ تم فی الوقت جو تمہارا مقام ہے اس کی حقیقت تمہیں پتہ چلے. پھر وہ جب جہنم کو دیکھے گا اور پھر دائیں جانب میں اس کو جنت دکھائی جائے گی، تب اس کو بات سمجھ میں آئے گی. وہی اللہ فرما رہے ہیں کلا سوف تعلم. تم جان لو گے جب تمہیں جہنم دکھائی جائے گی نا، تب تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. اور ایک بندہ جب وہ اپنے قبر میں سوال کا جواب ٹھیک ٹھاک نہیں دیتا ہے، جب وہ اٹک جاتا ہے، اس مرحلے میں وہ فیل ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے اسے جنت دکھائی جاتی ہے. وہ جنت دیکھ کر بہت امپریس ہو جاتا ہے، مجھے وہاں بھیجیں گے کیا؟ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ تیرا حقیقت میں تیرا مقام تو یہی تھا، پر تو نے اس کی تیاری نہیں کی، اسی لیے تو نے سوال کا جواب نہیں دیا. اب تو بائیں جانب میں دیکھ، اب تیرا حشر یہاں ہے، اب یہاں سے یہاں کی کھڑکی تجھ پر کھلے گی، اور یہاں کی گرم گرم ہوائیں اور یہاں کی لو تم پر آئے گی. کیا ہم یہ زندگی چاہتے ہیں؟ صرف 3 سوال: تمہارا رب کون ہے، تمہارے رسول کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. یہ اچھا، جو اس کی کوشش میں لگا رہے گا اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے، جو اس چکر میں رہے گا اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور جو غافل رہے گا اللہ اس کو. وہی فرما رہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کا حساب قریب آتا جا رہا ہے، حالانکہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اس سے غفلت میں ہے، اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، قبل اس کے کہ ہم قبر میں چلے جائیں، قبل اس کے کہ ہمارے حالات کیا سے کیا ہو جائیں، ہم کچھ تیاری کر لیں. دنیاوی معاملے میں آپ متوسط درجے کو اختیار کیجئے، کاہل بھی مت بنیے، اور بالکل بہت زیادہ کامل بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنا بھی کامل بنیے گا چھوڑ کر آپ کو
جانا ہے، اور قبر کی تیاری اور قبر کے سوال و جواب کی تیاری کرتے رہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔